وہ ایک عربی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ہندوستان آ کر نواب بنگال کے دربار میں شامل ہوا۔ اپنی چالاکی اور فوجی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ نواب علی وردی خان نواب سراج الدولہ کنانہ کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ نواب نے اسے اپنی بہن کا ہاتھ دے کر اپنا سالہ بنا لیا اور اسی فوج کا سالار بخش مقرر کر دیا۔ نواب علی وردی خان کے بعد جب ان کا نواسہ نواب سراج الدولہ تحت نشین ہوا تو میر جعفر کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ وہ خود بنگال کا نواب بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ سراج الدولہ ایک قیادت مند اور انگریز دشمن حکمران تھا۔ جب میر جعفر اندر ہی اندر انگریزوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ساز باز کرنے لگا۔ انگریزوں نے نمائندہ رابرٹ کلائیو یہ جانتا تھا کہ وہ نواب سراج الدولہ کو میدان جنگ میں آسانی سے نہیں ہرا سکتا۔ اس نے میر جعفر کے اقتدار کے بحث کو بانف لیا اور ان کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس کے تحت میر جعفر جنگ کے دوران نواب کے فوج کو لڑنے سے روکے گا۔ بدلے میں انگریز اسے بنگال کا نواب بنائے گی۔ میر جعفر انگریزوں کو خطیر رقم اور تجارتی مراعات دے گا۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے میدان میں دونوں فوجوں آمنے سامنے آئی۔ نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 کے قریب فوجی تھے جبکہ انگریزوں کے پاس صرف 3,000 سپاہی مظاہر نواب کی جیت یعنی یقینی تھے، لیکن نواب کی فوج کا بڑا حصہ میر جعفر کی زیر اثر تھا۔ جنگ کے دوران جب نواب کی وفادار فوج جس کی قیادت میر مدن اور موئن لال کی کر رہی تھی انگریزوں پر بھاری پڑنے لگی تو اچانک میر جعفر نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ نواب حیران رہ گیا اور جب اس نے میر جعفر سے مدد مانگی تو اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھائی کہ وہ وفادار رہے گا، لیکن عملاً وہ دشمن کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس دھوکے کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو میدان چھوڑنا پڑا اور بعد میں میر جعفر کی بیٹی میرن نے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ انگریزوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میر جعفر کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن وہ صرف ایک کٹ تھی۔ اسے کلایو کا گدھا کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے اس سے اتنے دولت وصول کی کہ بنگال کا خزانہ خالی ہو گیا۔ جب وہ مزید اسے نہ دے سکا تو انگریزوں نے اسے ہٹا کر اس کے داماد میر قاسم کو نواب بنا دیا اور پھر ضرورت پڑنے پر دوبارہ میر جعفر کو تخت پر بٹھایا۔ میر جعفر کی آخری زندگی انتہائی ذلت آمیز تھی۔ وہ کوڑا لفٹ السی کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس محل کے لیے اس نے اپنے وطن اور دین کا سودا کیا تھا۔ اس محل میں وہ تنہائی اور بیماری کی حالت میں مرا۔ تاریخ اسے کبھی معاف نہ کر سکے۔ وہ آج 250 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا نام غدار کے متبادل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ علامہ اقبال کا قول، اقبال نے اسی ننگے عدم ننگے دین ننگے وطن کہا۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک وہ غدار ہوتا ہے جو آپ کے صفوں میں موجود ہو۔ تاریخ اثر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ہندوستان تقریباً 200 سال تک انگریزوں کا غلام رہا۔